امام صاحب کو بلا رہے کہ حضرت ہمارے گھر میں ہماری یاد ہے اپنی بھوت آ رہا ہے حضرت تشریف لے اب عورت کا کام ہے پردے میں کھڑے ہوئے دھیان سے سنے تو عورت کہہ رہی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے لیے جنت کے دروازے کھول دیے گئے آپ مجھے جنت میں جانے کی بشارت ہو ہمارے سرکار مجھے انتقال سے پہلے بچہ کو بولے جلدی جلدی ہٹاؤ جلدی بستر بچھاؤ خوشبو کو چھڑکو ایک جواب ڈالو حضرت انتقال سے پہلے حضرت کرامی کے بات کرا وہاں لگے کہ یہ کیا بات ہے کئی پاس کے بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کی نماز بھی بولتے تھے کہ دعا پڑھو اس پر اعظم دعا ہے لمبی دعا ہے لیکن یہ آخری کی سنت حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اللہم انت الحق وقولك حق ولقاؤك حق وساعتك حق وجنتك حق والنار حق ونبيك حق محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حق اللہ تبارک و تعالی حق ہے اللہ تبارک و تعالی سے ملاقات حق ہے ولقاؤك حق وقولك حق اللہ تبارک و تعالی کی بات ان کا قول حق اور قیامت کا دن حق ہے جنت ہے کی بات ہوا ہے سننا تو ہمیں سننا تو ہے لیکن جو بھی ہے ہم سننا ہے اگر جھوٹی نہیں تو بولے حجاب تو نہیں ہے تو بولے ہم سننا ہے یقین ہے اور اسی طرح یہ سارے کے سارے چیزوں کے بارے میں بتایا جہنم حق اور سارے چیز حق پر ہے امام صاحب نے پوچھا کہ ایک بیوی کا کیا عمل ہے اپنے سے پہلے تو یہ بشارت تو گھر والوں نے کہا کہ عزت خراب کرنا گھر کا کام کاج کیا اذان کی آواز سن کی اپنے کام و کاج کو بند کر کے اذان کو جواب دیا امام صاحب نے کہا نے کہا ہے جو حضرات اذان کا جواب دیں گے مرد کے وقت کلمہ پڑھنا نصیب ہے بمبئی میں مسجد کے سامنے جمعے کاٹا چلا اس کا انتقال ہو لوگوں سے کلمہ پڑھے تو کلمہ شراب ہو گئی ایک بزرگ تشریف لائے بندے سے پوچھا کہ اس کا کسی نے کوئی نیک عمل دیکھا ہے لوگ ہمارے حضرت اس کا کیا جمعے کاٹا چلا یہ ہم نے دیکھا ہے یہ جو ہے اذان جب سنتا تھا اذان کی آواز شروع ہوتی تھی اپنے جمعے کے اڈے کو بند کرتا تھا اذان کا جواب حضور نے کہا اس کے سامنے اذان پڑھو اذان آ گیا امام بڑا دوستوں بزرگوں بھائیوں مطلب یہ ہے کہ ہمارا یقین ایسا ہے اس کے بعد ان دونوں کے تعلق سے فرمایا کہ ان کے حق میں دعا کرو ان سے دعا